مانگ قسط نمبر 2۔ فیروز بخت کا خدمتگار بڑی تندہی اور محبت سے اس کی خدمت گزاری میں مشغول تھا۔ داؤد نے فیروز بخت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک اتالیق رکھ دیا۔ یہ اتالیق اس کا استاد بھی تھا۔ گلنار شب و روز حسد کی آگ میں جھلس رہی تھی اور اسے اب فیروز بخت کے ساتھ ہی اس کے خدمتگار اور اتالیق کے خلاف بھی سوچنا اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ فیروز بخت اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گلنار اور اس کے زیر اثر خدام کے منفی اور حاسد رویوں پر صبر کرے یا راہ فرار اختیار کرے، یا پھر داؤد کے طفیل خوش قسمتی سے اس کو جو بلند مرتبہ میسر آ گیا تھا اس کا حاکمانہ اظہار بھی کرے۔ لیکن فی الحال ایک بات صاف تھی، وہ یہ کہ فیروز بخت نے جس بدتر ماحول میں ہوش سنبھالا، اس نے فیروز بخت میں ایک ڈر اور ایک نامعلوم سا اندیشہ دل میں بٹھا دیا تھا۔ رشتوں کی آبرو ختم کر دی تھی اور انسانی شفقت، محبت اور رحم دلی اور ہمدردی کو بے معنی اور فضول قرار دے دیا تھا۔ اس کو داؤد کے فیصلے کی پائیداری پر یقین نہیں تھا اور اس یقین کی حد تک یہ وہم پریشان کرتا رہتا تھا کہ داؤد کی مہربانیاں وقتی ہیں اور یہ کسی بھی دن ختم ہو سکتی ہیں۔ ان احساسات اور خیالات میں پروان چڑھنے والا فیروز بخت اپنے اعمال اور کردار میں بڑائی اور برتری نہیں پیدا کر سکا۔ وہ اتالیق سے اس طرح پیش آتا جس طرح کوئی ملازم اپنے آقا سے پیش آتا ہے۔ وہ اپنے خدمتگار سے یوں باتیں کرتا جس طرح کوئی احسان اپنے محسن سے بولتا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کا اظہار بھی التجا آمیز پیرائے میں کرتا۔ داؤد کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ان نازک امور پر غور کرتا، دیکھتا اور کوئی مناسب قدم اٹھاتا، اور اگر وہ ان باتوں کو محسوس بھی کرتا تو ان کے طے میں موجود عوامل اور عناصر کے تجزیے سے لا علم اور محروم رہتا، اور جب مرض کی تشخیص ہی نہ ہو سکے تو اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ داؤد کو اپنے کاروباری سفر پر روانہ ہونا تھا۔ وہ احمد آباد جا رہا تھا، لیکن احمد آباد جانے سے پہلے وہ گلنار کی شادی کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گلنار کو احساس تنہائی ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا، اور گلنار جب خود پریشان ہوگی تو دوسروں کو بھی پریشان کرے گی اور اس کا سب سے زیادہ نشانہ فیروز بخت بنے گا۔ اس کی بہن بیوہ تھی اور اتنی جلدی رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے اپنے اس فکر کا ذکر تاجر برادری میں کیا اور کئی تاجروں نے گلنار سے شادی کی خواہش کی، لیکن رشتے داؤد کو ناپسند تھے۔ داؤد اب رک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے گلنار کی شادی کا مسئلہ مستقبل پر چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے اپنی بہن کو سمجھایا کہ میری عدم موجودگی میں فیروز بخت کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرنا جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ گلنار نے پھر اصرار کیا، بھائی میں کہتے ہوں آپ شادی ضرور کر لیں کیونکہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ داؤد نے جواب دیا، لیکن گلنار تو یہ نہیں سوچتی کہ شادی کے بعد کئی بچے ہوں گے جن میں لائق بھی ہوں گے اور نالائق بھی، سبھی نالائق نکل سکتے ہیں، اور یہ نالائق اولاد میری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، جائیداد، دولت اور کاروبار کے حصے بکھرے ہوں گے، نالائق اولاد مجھے اور خاندان کو ذلیل کر دے گی، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ گلنار نے وہی رٹ لگائی، خاندان کا نام کیسے چلے گا، نسل کس طرح قائم رہے گی؟ داؤد نے جواب دیا، کیسا خاندان اور کس کی نسل؟ فیروز بخت کو اپنے باپ کا نام تک نہیں معلوم، اس لیے کہ اس کا باپ میں ہوں۔ اپنی ولدیت کے خانے میں وہ میرا نام لکھے گا، میری نسل فیروز بخت سے چلے گی۔ گلنار کی سمجھ میں داؤد کی باتیں ذرا بھی نہیں آ رہی تھی، بولی، بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ فیروز بخت کی باپ کی جگہ آپ کا نام لکھا جائے، اس سے آپ کی نسل چلے گی، یہ کیسی بے تکی اور بے سروبہ باتیں کر رہے ہیں آپ؟ داؤد نے جواب دیا، گلنار میری بہن، نسلیں بادشاہوں کی چلتی ہیں یا ان لوگوں کی چلتی ہیں جو غیر معمولی کام کر گزرتے ہیں۔ عامیوں کی حیثیت ہی کیا جو ان کی نسل اور نام چلے؟ عامیوں سے ان کی زندگی ہی میں کون واقف ہوتا ہے جو ان کے اولاد کو ان کے نام سے پہچانا جائے گا؟ میرے بعد اگر لوگوں نے کچھ یاد رکھا تو یہ یاد رکھیں گے کہ فیروز بخت میرا بیٹا ہے۔ گلنار نے منہ بنا کر پوچھا، اگر فیروز بخت نے شادی کر لی اور اس کی اولاد ہوئی تو کیا ہوگا؟ داؤد نے کہا، میں فیروز بخت کو سمجھاؤں گا کہ میری ہی طرح وہ بھی شادی نہ کرے، اور ابھی تک میں نے بھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ فیروز بخت میرے حکم، میری خواہش اور میری رضا کی تکمیل کرے گا۔ گلنار بولی، آپ جو چاہیں کریں، لیکن میں آپ کی شادی ضرور کراؤں گی۔ داؤد ہنس دیا، دیکھا جائے گا۔ یہاں سے اٹھ کر وہ فیروز بخت کے پاس چلا گیا اور دیر تک یہی سمجھاتا رہا کہ میری عدم موجودگی میں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو خوش رکھنا ہے۔ اس کے بعد خدمتگار کو سمجھایا، فیروز بخت کا بہت خیال رکھنا، آنے پر کوئی شکایت سننے میں نہ آئے۔ آخر نے اتالیق کو ہدایت کی، جو گلنار یا کسی اور سے تلخی پیدا کی، تیرا کام یہ ہے کہ 2-3 سال بعد جب میں واپس آؤں
تو فیروز بخت کو پڑھا لکھا اور شائستہ پاؤں، کیونکہ اس کو بڑی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے۔ اطالیق کی تنخواہ کی ذمہ داری گلنار کے سپرد کی گئی۔ داؤد احمد آباد روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کا کاروبار یہ کہ چھپا ہوا کپڑا، چھینٹ، رومال اور لٹھے کے تھان سورت کی بندرگاہ سے خلیج فارس کے ملکوں کو بھجوائے۔ اس کے کارندے یہ کام اس کے دو موجودگی میں انجام دیتے رہتے تھے، لیکن اس کا کاروبار کی نگرانی تو بہرحال اسی کو کرنا تھی۔ وہ چلا گیا اور اس کے جاتے ہی گلنار نے سکھ کی سانس لی۔ فیروز بخت ایک بار پھر خود کو تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگا۔ خدمت گار زیادہ دلیر تھا اور وہ فیروز بخت کی ہمت بناتا رہتا تھا۔ گلنار اکثر فیروز بخت کے پاس پہنچ جاتی اور اس کے خدمت گار اور اطالیق کو جھڑپنا شروع کر دیتی۔ اس طرح 2-3 ماہ کے اندر ہی اس نے یہ اثر قائم کر دیا کہ اس حویلی میں گلنار ہی سب کچھ ہے اور اس سے کوئی شخص نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدمت گار پر یہ تاثر قائم نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ اس حویلی کی فضا اور اس کے ہر فرد سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن داؤد کے دو موجودگی میں فیروز بخت کی حمایت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ گلنار بھی خدمت گاری کو سب سے زیادہ خوار کرنے کی کوشش کرتی۔ 3 ماہ بعد گلنار نے اطالیق کی اجرت کی ادائیگی روک دی۔ اطالیق کچھ دن تو اجرت کے بغیر اپنا کام دیتا رہا، لیکن پھر تنگ آ گیا اور فیروز بخت سے پوچھا، میں پیسوں کے بغیر اپنا کام کس طرح جاری رکھوں؟ آخر میرا اپنا کنبہ بھی تو ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں اس حویلی میں زبردستی رہ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کب تک یہاں رہوں گا، اس لیے آپ جو مناسب سمجھے کریں۔ اطالیق نے سکوت اختیار کیا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا، اچھا، میں اس شرری عورت سے ایک بار بات کر لوں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہاں خدمت گار بھی موجود تھا۔ بولا، بات 4-6 ماہ کی ہوئی تو آدمی جھیل بھی سکتا ہے، لیکن مالک کی واپسی 2-3 سال بعد ہوگی، اس لیے ان مشکلات پر کسی نہ کس طرح قابو پانا ضروری ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں خود کو اس حویلی کے لائق نہیں سمجھتا، اور داؤد تاجر نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، میں نے اس پر بھی ابھی تک صدقے دل سے یقین نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس حویلی سے چپ چاپ فرار ہو جاؤں اور آپ دونوں بھی اس طرح اپنے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کر لیں۔ اطالیق نے نرمی اور محبت سے کہا، برخودار، تیرا فیصلہ بچکانا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں پہلے اس شرری خاتون سے بات کروں گا اور وہ جو جواب دے گی اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ ان تینوں میں صلاح مشورے جاری تھے کہ حویلی کے جاسوس خدمت گاروں نے گلنار کو خبر کر دی کہ فیروز بخت، اطالیق اور خدمت گار تینوں مل کر گلنار کے خلاف کسی قسم کی سازش میں مشغول ہیں۔ گلنار گرجتی ہوئی کمرے میں گئی اور تینوں کو خوب لتاڑا اور فیروز بخت کو حکم دیا کہ اب تو نوکروں کی طرح کام کرے گا، تو یہاں رہ سکتا ہے۔ اس کی فضول باتوں سے بیزار ہو کر اطالیق نے تلخ مسکراہٹ سے کہا، خاتون، آپ خود ہی بولے جا رہی ہیں، کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی، کچھ میری بھی تو سنیں، میں آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گلنار نے تنک کر کہا، تو کیا ضروری باتیں کرے گا مجھ سے؟ میں خود تو یہ حکم دے رہی ہوں کہ آئندہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ اب حویلی میں تیری ضرورت باقی نہیں رہی۔ اطالیق نے بھی بے رخی سے جواب دیا، محترم خاتون، میں اس حویلی میں آپ کا بلایا ہوا نہیں آیا ہوں، مجھے داؤد تاجر نے فیروز بخت کے لیے رکھا تھا اور اب وہی مجھے جواب دے سکتا ہے۔ گلنار نے جنونی کیفیت میں چیخ کر کہا، اگر تجھے داؤد نے رکھا تو وہی تیری اجرت بھی دے گا۔ اطالیق نے بڑے تحمل سے کہا، خاتون، آپ میری باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکے پر مجھے آپ کے بھائی داؤد نے متعین کیا ہے اور اسی کے حکم پر میں علیحدگی اختیار کروں گا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ حیثیت نہیں دے سکتا کہ آپ داؤد کی بہن ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گلنار نے اطالیق کو قہر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، تو یہ بات ہے، تب پھر اب داؤد کے پاس ہی جا اور فیروز بخت، اس منحوس کو بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ اب اس حویلی میں نہ تو قدم رکھے گا اور نہ ہی فیروز بخت رہے گا۔ اگر تجھ کو اس سے ہمدردی ہے، اس کو اپنے ساتھ ہی لے جا۔ اطالیق غصے میں کھڑا ہو گیا، دیکھے خاتون، اپنی زبان کے بیجا استعمال سے گریز کیجیے، ورنہ میں بھی بادشاہ تک پہنچ سکتا ہوں اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ گلنار کچھ ڈری نرمی سے بولی، اچھا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ اطالیق نے جواب دیا، اس وقت تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میری آمد و رفت جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ کے بھائی داؤد واپس نہیں آ جاتے۔ گلنار نے کہا، لیکن سوچ کے تشریف لائیے کہ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گی۔ اطالیق نے جواب دیا، بہتر ہے، دیکھا جائے گا۔ اطالیق کے جاتے ہی گلنار خدمت گار پر برس پڑی، بولی، اور دیکھ، میں تجھے ایک بار پھر سمجھا رہی ہوں کہ تو صحیح ہو جا، مجھے بس اس کا خیال آتا ہے کہ تو اس گھر کا پشتینی خدمت گار ہے۔ تو نے اس حویلی میں آنکھ کھولی اور یہیں ہوش سنبھالا۔
اب یہ بات تجھ کو کس طرح زیب نہیں دیتی کہ اس حویلی کا نمک کھائے اور اسی سے غدار خدمت گاری ہے؟ گلنار بی بی، میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں نے آپ کے بھائی کا حکم مانا ہے اور اس کی ایمانداری سے تعمیل کی ہے۔ اگر آپ کو اس غداری کہتی ہیں تو یہ مجھ پر سراسر ظلم ہے۔ گلنار پاگل ہو رہی تھی، چیختی ہوئی خدمتگار کے سر پر چڑھ گئی۔ بس تب اپنی زبان بند کر لے، میں زیادہ بکواس نہیں سن سکتی۔ تو وہی نمک حرام ہے جس نے اس ناجائز لڑکی کی خاطر خنجر نکال لیا تھا۔ فیروز بخت دل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ بس اب اور کچھ نہ کہیے گا، میں اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ گلنار نے اس کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا۔ تو نہیں جائے گا تو اس حویلی میں اس دن تک رہے گا جب تک میرا بھائی داؤد واپس نہ آ جائے۔ پھر خدمتگار سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تیرے بجائے حمدو فیروز بخت کے پاس رہے گا، تو حویلی کے دوسرے کام کرے گا۔ خدمتگار دل ملا کر بولا، گلنار بی بی، یا تو میں فیروز بخت کے پاس رہوں گا یا اس حویلی کو چھوڑ دوں گا۔ گلنار نے جاتے ہوئے کہا، میں جا کر حمدو کو بھیج رہی ہوں، تو چھٹی کر اور کل تک یہ فیصلہ کر لے کہ تجھے میری شرائط پر حویلی میں رہنا ہے یا یہاں سے چلے جانا ہے۔ گلنار چلی گئی لیکن خدمتگار اپنی جگہ کھڑا رہا۔ فیروز بخت رو رہا تھا۔ اس نے خدمتگار سے کہا، تو اس حویلی میں رہ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ خدمتگار نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تو لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ اگر اس حویلی میں رہوں گا تو مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رہوں گا، ورنہ آپ کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ فیروز بخت نے عاجزی سے کہا، میں ایک بدقسمت لڑکا ہوں، میری بدقسمتی کا اثر مجھ پر اور استاد محترم پر بھی پڑ رہا ہے، اس لیے تم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ خدمتگار نے جواب دیا، نہیں، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اپنے مالک کے مزاج سے میں خوب واقف ہوں، وہ آدمیوں کو پہچاننے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ انہوں نے میرے سپرد جو خدمت کی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کروں گا۔ اس طرح انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر جو استاد لگایا ہے، مالک اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے اور جانتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہوں استاد اپنا کام جاری رکھیں گے۔ آپ ہمت نہ ہاریں ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ فیروز بخت نے شکستہ دلی سے کہا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس ظالم عورت کا مقابلہ کروں۔ خدمتگار نے جواب دیا، لیکن ہمت ہارنے سے کام نہیں چلے گا، ہمت تو کرنا ہی پڑے گی۔ اسی وقت حمدو آ گیا، بے رخی سے بولا، اب تو یہاں سے چلا جائے کیونکہ یہاں کی خدمت میرے ذمہ کر دی گئی ہے۔ خدمتگار نے نرمی سے سمجھایا، دیکھ حمدو، تو اس معاملے میں نہ پڑ، تو اپنے مالک کے مزاج سے واقف ہے۔ اگر تو نے گلنار بی بی کا حکم مان لیا تو تجھے یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ مالک کے آنے پر تیرا برا حشر ہوگا۔ حمدو نے جواب دیا، دوست تو ہی بتا میں کیا کروں، مالک تو آئے گا 2.5 سال بعد، اس دوران اگر میں گلنار بی بی کا حکم نہ مانوں تو یہ میرا برا حال کر دیں گی۔ خدمتگار نے کہا، میرے پاس اس کا بھی حل ہے۔ حمدو نے پوچھا، وہ کیا، بتا تو صحیح۔ خدمتگار نے جواب دیا، دیکھ، پہلے میری ایک بات ذرا غور سے سن لے، اس کے بعد کچھ کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ مالک شادی وادی نہیں کرے گا اور اسی وجہ سے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ گویا ہم سب کے مستقبل کا مالک یہ لڑکا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کے لیے اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی خدمت کرنا ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اس لڑکے کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس سے 2 مختلف سمتوں سے بربادیاں وارد ہو سکتی ہیں، ایک تو مالک کی طرف سے، دوسری بادشاہ کی طرف سے، کیونکہ استاد محترم ایک بااثر شخص ہے اور یہ امر طے شدہ ہے کہ اگر فیروز بخت کو کوئی نقصان پہنچا تو استاد محترم اس معاملے کو بادشاہ تک لے جائیں گے، بعد میں اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے میں نہیں جانتا۔ حمدو بھی پریشان ہو گیا، تنگ آ کر بولا، دوست تو ہی بتا، پھر میں کیا کروں؟ خدمتگار نے جواب دیا، تو یہ کر کے بظاہر تو فیروز بخت سے بری طرح پیش ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا خاص خیال رکھ اور اس طرح 2.5-3 سال گزار دے۔ حمدو نے فیروز بخت کی طرف دیکھا، کیوں میاں صاحب زادے، آپ کا کیا خیال ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میرا خیال ہے مجھے تو آپ لوگوں کی طرف سے جو مشورہ ملے گا اسی پر عمل کروں گا بس۔ حمدو نے کہا، اچھا میرے دوست، اب تو فوراً چلا جا، میں وہی کروں گا جس کا تو نے مجھے مشورہ دیا ہے، خدا میری مدد کرے۔ خدمتگار حمدو کو چھوڑ کر گلنار کے پاس چلا گیا تو حمدو نے ہاتھ جوڑ کر فیروز بخت کو سمجھایا، چھوٹے مالک، اگر میں کسی وقت آپ کو ڈانٹوں پھٹکاروں یا کوئی نازیبا سلوک کروں تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اس حویلی میں مجھے عزت آبرو کا خیال رکھنا ہے، بڑی موذی عورت سے پالا پڑا ہے۔ فیروز بخت نے بے بسی سے جواب دیا، بھائی اگر تم مجھے مار بھی لوگے تو تب بھی میں خاموش رہوں گا، کیونکہ میرا اس حویلی میں تم دونوں کے علاوہ ایک بھی حمایتی نہیں۔ فیروز بخت کا دماغ الجھنوں میں گھرا معلوم نہیں کیا کیا سوچنے میں مشغول تھا، وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ حمدو نے یہ روش اختیار کی کہ جب گلنار آئے تو دیکھتا فیروز بخت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرتا اور اس کو ایسی سناتا کہ فیروز بخت جاننے کے باوجود کہ یہ سب دکھاوے کے لیے ہے برداشت نہ کر پاتا اور رونے لگتا۔
لیکن گلنار کے جاتے ہمدو معافی مانگ لیتا اور فیروز بخت بہل جاتا۔ اطالیق کی آمد و رفت جاری تھی اور وہ کسی مطالبے کے بغیر فیروز بخت کی تعلیم و تربیت میں مشغول تھا۔ گلنار یہ تماشا بڑی بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس بے چینی اور الجھن میں 1 سال نکل گیا۔ فیروز بخت بھی خاصا بدل گیا۔ اب اس میں پہلے کے مقابلے میں سمجھ زیادہ آ گئی تھی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی بڑھ گئی تھی۔ گلنار ڈر رہی تھی کہ اگر اس کا بھائی داؤد واپس آ گیا تو اسے کیا جواب دے گی اور اس کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس نے خوب اچھی طرح غور و فکر کر کے 2 لاہے عمل پر خود کو آمادہ کر لیا۔ پہلا لاہے عمل یہ تھا کہ اس کو مشہدی کی بیوی کے حوالے کر دیا جائے اور دوسرا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے قصہ پاک کر دینا چاہیے۔ اس نے فجر کے بعد مشہدی کی بیوی کو طلب کیا، اس کو کچھ رقم دی اور کہا جس طرح بھی ممکن ہو فیروز بخت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا اور میرا پیچھا چھڑا۔ مشہدی کی بیوی نے جواب دیا، بی بی اگر میرا شوہر بھی میرے جیسا ہوتا تو آج یہ بدبخت اس حویلی کے بجائے میرے گھر میں رہ رہا ہوتا، لیکن وہ میری مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے فیروز بخت کو حویلی میں رہنے دو۔ گلنار نے سختی سے کہا، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تم دونوں میاں بیوی فیروز بخت کو حویلی میں داخل کر کے میری دولت، جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مشہدی کی بیوی نے دونوں ہاتھ کان پر رکھے، میری توبہ، میں نے تو سوچا تک نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گلنار نے جواب دیا، میں نے جو کچھ کہا ہے خوب سوچ سمجھ کر کہا ہے، میں تو اس کا بہت اچھا سبق دے سکتی ہوں، لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کروں گی کہ میں غریبوں کی آہ نہیں لوں گی۔ اب تو اس کو اپنے ساتھ لے جا، اگر تو اس کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ مشہدی کی بیوی نے جواب دیا، اچھا بی بی آپ مجھے فیروز بخت کے پاس لے چلیے، میں ابھی اس سے بات کیے لیتی ہوں۔ گلنار اس کو ساتھ لے کر فیروز بخت کے پاس چلی گئی۔ اس وقت ہمدو فیروز بخت کے لیے پھل لے گیا تھا اور فیروز بخت سیب کی کاش منہ میں رکھ چکا تھا۔ ہمدو نے گلنار کو خلاف توقع آتے دیکھا تو فیروز بخت کی طرف بڑھا اور سامنے رکھی ہوئی سیب کی تشتی اٹھائی اور فیروز بخت کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ برا بھلا کہتے بولا، میں پوچھتا ہوں کہ میری لا علمی میں یہ سیب کس نے پہنچا دیے تیرے پاس؟ جو کچھ منہ میں تھوک دے ورنہ میں گلا دبا کر نکال لوں گا تیرے حلق سے۔ فیروز بخت نے سیب کی کاش پوری طرح چبائے بغیر اگل دی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمدو نے اس کا گلا پکڑ لیا اور اس کو دبانے لگا، بولا کہ تو نے میری بات نہیں سنی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فیروز بخت نے منہ کھول کر دکھایا، یا تو کچھ بھی نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لے۔ ہمدو نے طیش میں کہا، میں تیرا منہ کیوں دیکھوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ سیب کس طرح آئے، پہنچائے کس نے؟ فیروز بخت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کا نام لے، آخر کہہ دیا، میں نہیں جانتا کہ یہاں کون لایا، یہ سیب تو مجھے یہاں رکھے ہوئے مل گئے تھے، میں سمجھا کہ میرے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہمدو نے اس کی مرمت شروع کر دی، بولا میں نے یہ مار بھی تیرے لیے اٹھا رکھی ہے، لے یہ بھی لے لے۔ گلنار فیروز بخت کو پٹتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بظاہر مشہدی کی بیوی کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا تو نے اپنی آنکھوں سے اس حویلی میں تیری اولاد کی کیا عزت ہے۔ مشہدی کی بیوی نے جواب دیا، ہاں دیکھ لیا، اس کا مستحق بھی ہے۔ پھر فیروز بخت سے پوچھا، او ناہنجار سچ بتا، اب تیرے کیا ارادے ہیں؟ اگر تو میرے ساتھ چلے تو تیری جان اس مار پیٹ سے اور دھول دھپے سے چھوٹ جائے، ورنہ یہیں جوتے کھاتا رہے۔ فیروز بخت نے کہا، میں مار کھا لوں گا مگر رہوں گا اسی حویلی میں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جیوں گا تو اسی حویلی میں اور اگر مروں گا تو اس حویلی میں۔ مشہدی کی بیوی نے فیروز بخت کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا، بولی چل میرے ساتھ ورنہ اپنی جان اور تیری جان ایک کر دوں گی۔ فیروز بخت نے مشہدی کی بیوی کو دھکا دے کر گرا دیا، بولا اس ظالم عورت، وہ دن گئے جب میں تیرے ظلم سہ لیا کرتا تھا، خبردار جو میرے جسم کو ہاتھ لگایا۔ مشہدی کی بیوی کا خون کھول گیا، تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، بولی حویلی میں حرام کی کھا کھا کر بڑی طاقت آ گئی ہے، تو نے دھکا دے کر مجھے گرا دیا، میں اس کا بدلہ لوں گی۔ وہ سچ مجھ فیروز بخت پر پل پڑی۔ ہمدو نے مشہدی کی بیوی کو دھکا دے کر الگ کر دیا، بی بی اب اس پر اتنا ظلم بھی نہ کر، میں اس کو پہلے بہت مار چکا ہوں، اب تجھ سے نہیں پٹنے دوں گا۔ گلنار شیرنی کی طرف بپھر کر ہمدو کے سر پر پہنچ گئی، غضبناک آواز میں کہا، ہمدو ان دونوں کے جھگڑے میں تو کیوں پڑ رہا ہے؟ ہمدو نے جواب دی، بی بی آپ مانیں یا نہ مانیں یہ بڑی زیادتی ہے، آپ اس عورت کو حویلی سے نکال دیں ورنہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے گا تو آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گی۔ گلنار کچھ ڈری پوچھا، کیا ناخوشگوار واقعہ ہو جائے گا؟ ہمدو گلنار کو ایک طرف لے کر سرگوشی میں سمجھایا، بی بی اطالیق کی تعلیم و تربیت نے لڑکے میں ہمت اور سرکشی پیدا کر دی ہے اور مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ مشہدی کی بیوی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا اندیشہ درست نکلا تو آپ مشہدی کی بیوی کی لاش کو کہاں چھپاتی پھریں گی؟ گلنار نے کہا، تیرے اندیشے درست ہیں، یہ لڑکا تو میرے لیے مصیبت بن گیا ہے، تو ہی بتا اس سے کس طرح نجات حاصل کروں؟ ہمدو نے جواب دیا،
پہلے مشہدی کی بیوی کو حویلی سے رخصت کر دیجیے، اس کے بعد میں کوئی مشورہ دوں گا۔ گلنار فوراً مشہدی کی بیوی کے پاس پہنچی اور اسے حکم دیا، اے عورت، اب تو یہاں سے چلی جا، کیونکہ فیروز بخت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب یہ حویلی سے نہیں جائے گا، اور اب میں بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں، یہی رہنے دیا جائے۔ یہ ہمارا کیا لیتا ہے؟ اگر یہاں رہنے سے اس کی زندگی بنتی ہے تو بننے دی جائے، اب میں اس کی مخالفت سے باز آتی ہوں۔ مشہدی حیران و پریشان گلنار کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ فیروز بخت غموں سے چور گلنار کی زبان سے ہمدردی آمیز کلمات سن کر بے اختیار ہو گیا اور گلنار کے پاؤں پکڑ لیے۔ گلنار میری مالکہ، میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ میں قسم کھا کر یقین دلا سکتا ہوں کہ میں کوئی کمین نہیں ہوں۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ میرے والدین شریف تھے، کیونکہ میں اپنے کسی محسن کے لیے ہمیشہ اچھے جذبات محسوس کرتا ہوں۔ میں آپ کے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی سے اتارنے تک صلاحیت اور ہمت رکھتا ہوں، آپ مجھے آزما کر تو دیکھیں۔ گلنار نے مشہدی کی بیوی کو گھورا اور دیکھا اور سختی سے حکم دیا، تو ابھی تک یہاں موجود ہے، تو جاتی کیوں نہیں؟ میں کہتی ہوں کہ تو اپنا ایک لمحہ ضائع کے بغیر چلی جا یہاں سے، اب یہ یہیں اس حویلی میں رہے گا۔ مشہدی کی بیوی لرزتی کانپتی چلی گئی، لیکن ابھی سے گلنار پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اب گلنار نے پینترا بدلا اور فیروز بخت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، فیروز بخت، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ پھر ہم سے کہا، اس سیب کی تشتری کہاں رکھا ہے؟ تو ذرا لے کر تو آ، مجھے تو یہ بھوکا لگ رہا ہے۔ فیروز بخت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ جذبہ احسان مندی سے مغلوب ہو کر گلنار سے چمٹ جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے کمتر ہونے کے احساس سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ آنسو سے لبریز آنکھیں لمحہ بھر کے لیے اوپر اٹھائیں، گلنار کے چہرے پر ڈالیں، پھر جھکا لیں۔ گلگفتہ آواز میں کہا، میری محسنہ، میری مالکہ، میں آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ میں اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں دے سکوں گا، لیکن اس طرح میں آپ کا بے دام غلام ضرور ہو گیا ہوں۔ گلنار نے آہستہ آہستہ اس کی پشت تھپ تھپائی اور کہا، فیروز بخت، جو کچھ ہوا اب تجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، اور ابھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ تیرے جو کچھ بھی کر سکتی ہوں ضرور کروں گی، اور یہی میرا کفارہ بھی ہوگا۔ فیروز بخت گلنار کے سامنے کھڑا روتا رہا اور گلنار اس کو تسلیاں اور دلاسے دیتی رہی۔ پوری حویلی رات کی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ فیروز بخت اپنی بیداری قسمت پر سوچ سوچ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صدا کی ناکامیوں کا شکار دل بہت خوش تھا، اور فیروز بخت کو اپنا روشن اور تابناک مستقبل اپنے سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی تک جس سے اسے دکھ پہنچا تھا، ان کے نام بار بار ذہن کی سطح پر ابھر کر غائب ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جس دن بھی داؤد کے کاروبار، دولت اور جائیداد کا مالک بنے گا، گلنار کی وفاداری کا حلف ضرور اٹھائے گا۔ اس کی ذہنی سطح پر وہ نام بھی ابھر رہے تھے جنہوں نے اس کو ستایا تھا، اور وہ اس کے انتقام کے مستحق تھے۔ کبھی دل کہتا ان سے بدلہ ضرور لینا، اور کبھی اندر سے یہ آواز لگاتا کہ معاف کر دے، بھول جا۔ دوسری طرف گلنار بہت بے چین تھی اور خالی دماغ میں معلوم نہیں کیا آ رہا تھا۔ حمد گلنار کی خوابگاہ میں چوری سے داخل ہوا۔ فیروز بخت کا پرانا خدمتگار حمدو کو خوابگاہ میں جاتے دیکھتا رہا۔ وہ حمدو کی جرأت اور بے باکی پر حیران تھا۔ وہ گلنار کی خوابگاہ کے پاس ہی برآمدے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ ایک ستون سے آڑ لیے ہوئے تھا، اور رات کی سیاہی اس کی پردہ پوشی کر رہی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حمدو اندر کتنی دیر رہتا ہے۔ گلنار حمدو کو دیکھتے ہی مسیری سے نیچے آ گئی اور مضطربانہ سوال کیا، حمدو تو آ گیا؟ میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ حمدو نے جواب دیا، ہاں میں آ تو گیا ہوں، لیکن ڈر رہا ہوں کہ کہیں کسی نے آتے دیکھ نہ لیا ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ کی بڑی بدنامی ہوگی اور میرا حویلی سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ گلنار نے کہا، لیکن دن میں آزادی سے بات کرنا مشکل ہے، مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، حویلی کی فضا مقدر ہو گئی ہے۔ حمدو نے جواب دیا، اس میں کیا شک، فیروز بخت کا خدمتگار سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے جس قسم کی باتیں کی ہے، اگر میں ان کا تفصیل سے ذکر کروں تو آپ جوش غضب سے دیوانی ہو جائیں گی۔ گلنار نے ایک تپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حمدو اس پر بیٹھ کر باتیں کر، اور تجھے قسم ہے کہ مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں، سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ حمدو بے تکلفی سے تپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ہی گلنار بھی بیٹھ گئی۔ دونوں پاس پاس اس طرح بیٹھے تھے کہ آقا اور غلام کا امتیاز باقی نہ رہا۔ گلنار بڑی بے چینی سے کہا، ہاں تو اب بتا، وہ کون سی باتیں ہیں جو تم مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ فیروز بخت کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ فیروز بخت بھی کبھی بے یار و مددگار تھا، مگر اب نہیں۔ اگر اس حویلی میں اس کو کچھ ہو گیا تو سوچ سمجھ لیجیے کہ ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوگی، بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی۔ گلنار نے کہا، یہ تو میں خوب سمجھ چکی ہوں، لیکن حمدو میں قطعی فیصلہ کر چکی ہوں کہ فیروز بخت ہم میں نہیں رہے گا، اگر یہ رہ گیا تو میں اسے اپنی ہار سمجھوں گی۔ حمدو نے جواب دیا، بی بی،
آپ فیروز بخش سے خوشگوار تعلقات رکھیں، اس سے اچھا سلوک کریں تاکہ وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور بحی خواہ سمجھنے لگے، کیونکہ میں نے تجربے سے ایک بات سیکھی ہے، آپ اپنے دشمن کو علل اعلان نفرت سے زیر نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس سے محبت آمیز سلوک کر کے اگر اس کو غافل کر دیں گی تو اس کے بعد ثانی قلع کما کر سکیں گی۔ گلنار نے بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا، بالکل بھوکی شیرنی کی طرح تحکمانہ لہجے میں بولی، حمدو میں کچھ نہیں جانتی، اب میں اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہتی ہوں، میں اس بدبخت کا قصہ پاک کر دینا چاہتی ہوں، اگر اس سلسلے میں تو میری مدد کر سکتا تو کر، ورنہ میں کسی اور کا انتظام کرتی ہوں۔ حمدو نے کچھ بس و پیش سے کام لیا، میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ بیٹھی ہیں، اور آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس راز میں کسی اور کو شریک کیا تو چند پریشانیاں اور مول لیں گی۔ گلنار نے جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتی، میں اس لڑکی سے زیادہ دنوں تک مفاہمت نہیں کر سکتی۔ حمدو نے کہا، لیکن آپ کو اپنی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ویسے ایک کام میں انجام دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ گلنار نے تڑپ کر جواب دیا، تو کچھ نہ کچھ کی بات کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی مقصد براری کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ حمدو نے ادھر ادھر دیکھ کر گلنار کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لی، آہستہ سے بولا، پھر میں عرض کروں؟ گلنار نے تیزی سے کہا، کہہ سوچتا کیا ہے؟ حمدو نے کہا، یہ کام جو آپ مجھ سے لینا چاہتی ہیں بڑا خطرناک ہے، اور میں نے تو ابھی تک دنیا کا مزہ بھی نہیں اٹھایا۔ کیا مطلب؟ گلنار اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف کہہ۔ حمدو گھبرا رہا تھا کہ کوئی جذبہ اس کی ہمت افزائی بھی کر رہا تھا، بولا، بی بی سیدھی بات تو یہ ہے کہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، اگر میں اس پرخطر کام میں پھنس گیا، بے کیفے کردار کو پہنچا دیا گیا تو میری ساری حسرتیں دل کی دل میں رہ جائیں گی۔ مطلب بیان کر۔ میں مضبوطی چاہتا ہوں، تحفظ کا خواہش مند ہوں۔ گلنار نے کہا، تو منصوبہ بنا، دولت میں خرچ کروں گی۔ حمدو نے رک کر کہا، دولت پر مجھے اعتبار نہیں، میں آپ کے دل میں وہ جذبہ ٹٹول رہا ہوں جو کسی برے وقت میں میری حفاظت کر سکتا ہے، جس پر میں اعتبار کر سکتا ہوں۔ گلنار نے درست لہجے میں کہا، صاف صاف بات کر، کیا چاہتا ہے؟ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ حمدو نے بڑی بے حیائی سے کہا، بی بی میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور آپ بیوہ ہو چکی ہیں، مجھے عورت کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک مرد کی۔ گلنار نے حمدو کی گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ بھی رہا ہے؟ حمدو نے گال سلاتے ہوئے بنا کر کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خوب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گلنار نے جواب دیا، میں فیروز بخت کو اس لیے دفان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے خاندان کا نہیں، تو اس حویلی کا ملازم ہے، اور خدا کی شان کے تو اتنی بڑی بات سوچ رہا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گی، تو نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اسی وقت نکل جا میری خوابگاہ سے ورنہ میں تجھے۔ حمدو نے بات کاٹ دی، بولا، میں خوابگاہ سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا اس لیے آ گیا۔ آپ معاملے کی نزاکت پر غور کیجیے، اگر اس وقت ہم دونوں نے شور و غل کیا تو رسوائی کس کی ہوگی، یہ بھی تو سوچیے۔ گلنار نے بھیچی بھیچی آواز میں کہا، میں کہتی ہوں کہ تو یہاں سے نکل جا، میں فیروز بخت کو نہیں قتل کراؤں گی، میں تجھ سے کوئی کام نہ لوں گی، کیونکہ تو موقع پرست اور ابن الوقت ہے۔ حمدو ذرا بھی پریشان نہیں تھا، بڑے اطمینان سے بولا، میں نے کہہ جو دیا کہ میں اسے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنا مطلب حاصل نہ کر لوں، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کا چرچا نہیں کروں گا، بالکل اسی طرح راز رکھوں گا جس طرح فیروز بخت کے قتل کا راز رہے گا۔ گلنار اسے دھکے دے کر نکال دینا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، دانت کچکچا کر بولی، میں شور کر کے خدمتگاروں کو بلا لوں گی کہ تو میری اجازت کے بغیر خوابگاہ میں گھس آیا ہے۔ حمدو نے مسکرا کر جواب دیا، آپ جو چاہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ جو کرنا چاہتی ہیں اس کا اعلان کر کے مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ اب ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم دونوں فیروز بخت کے معاملے میں ایک سمجھوتا کر لیں، میں آپ کے خدمتگار کی طرح فیروز بخت کیوں نہیں جس کو کہیں گے ٹھکانے لگا دوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ بھی میری خواہش پوری کرتے رہیں۔ گلنار کھسیا رہی تھی، بولی، تو بڑی جرات کر رہا ہے، اگر یہ بات مشہور ہو گئی اور بھائی داؤد کو بھی اس کا علم ہو گیا تو کچھ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ حمدو نے جواب دیا، معاملات شوق میں انجام و انجام نہیں سوچا جاتا، اگر میں آپ کے وصل کا مزہ چکھ لوں تو اس کے بعد ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ و تیار نظر آؤں گا، میں پھر یہی کہوں گی، تو اپنے حد سے بڑھ رہا ہے، ذرا ہوش میں آ۔ حمدو نے جواب دیا، پہلے تو میں ہوش میں تھا، لیکن جب سے اس خوابگاہ میں آیا ہوں اپنے ہوش و حواس گنوا چکا ہوں۔ گلنار نے اپنا سر پکڑ لیا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں تجھ کو اعتماد میں لے کر؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی
افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے بڑھیے اور معاملہ پکا کر لیجئے۔ لیکن اسی وقت فیروز بخت کے خدمتگار نے دروازے پر دستک دی۔ وہ بھی تواتر سے دستک دیتا رہا۔ وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، گلنار دروازہ کھولیے، مالک واپس آ گئے۔ اس آواز اور آواز کے مفہوم نے گلنار سے زیادہ حمدو کو پریشان کر دیا۔ تیز سے دروازہ کھولا اور حمدو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف فرار ہو گیا۔ حمدو اتنی تیز سے بھاگا کہ اس کو یقین تھا کہ خدمتگار اسے نہیں پہچان سکا ہوگا۔ گلنار شرمائی کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی پوچھا، کون ہے ستار؟ فیروز بخت کے خدمتگار، کون آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ خدمتگار کے قریب چلا گیا۔ اس نے کمرے سے آنے والی مدھم روشنی میں گلنار کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن صاف نہیں دیکھ سکا۔ خدمتگار کو ایک موٹا ہاتھ آ گیا۔ پوچھا، گلنار بی بی، یہ حمدو آپ کے خوابگاہ میں کیوں آیا تھا؟ گلنار نے انکار کر دیا، میری خوابگاہ میں حمدو آیا تھا، یہ کس نے کہہ دیا تجھ سے؟ خدمتگار نے جواب دیا، گلنار بی بی مکری نہیں، میں نے اس کو داخل ہوتے بھی دیکھا تھا اور چوروں کی طرح فرار ہوتے بھی دیکھا تھا۔ گلنار بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ پوچھا، بھائی داؤد کہاں ہے؟ خدمتگار نے جواب دیا، مالک تو نہیں آئے، لیکن میں نے حمدو کی واپسی کا بڑا انتظار کیا۔ جب وہ آپ کی خوابگاہ سے دیر تک نکلا تو میں نے اسے بھگانے کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ گلنار ایک دم چراغپا ہوگی، چیختی بولی، کیا قیامت ہے؟ بھائی داؤد کیا گئے؟ خدمتگار تک شیر ہو گئے، وہ چیخ کر رونے لگی۔ خدمتگار گھبرا گیا۔ پہلے تو اس کی جی میں کہ بھاگ کھڑا ہو، لیکن بھاگنے سے پہلے ہی دوسرے خدمتگار بھی وہیں پہنچنے لگے اور خدمتگار کو بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ ان میں حمدو سب کے آخر میں آیا۔ کسی خدمتگار نے پوچھا، کیا بات ہے؟ گلنار نے فیروز بخت کے خدمتگار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، خدا کے لیے اس مردود سے میرا پیچھا چھڑاؤ، یہ رات کے سناٹے میں میری خوابگاہ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں اسے ایک پل بھی حویلی میں رہنے نہیں دوں گی۔ خدمتگار فیروز بخت کے خدمتگار پر جھپٹے۔ ان جھپٹنے والوں میں حمدو بھی تھا۔ فیروز بخت کا خدمتگار انہیں سمجھانے لگا، بھائیو میری بات تو سن لو پہلے، میں نے گلنار بی بی کی خوابگاہ کا دروازہ نہیں تھپتھپایا تھا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، یہ مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے اور مجھے تو اس کو دہراتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حمدو نے آگے بڑھ کر خدمتگار کو پکڑ لیا اور دوسرے خدمتگاروں سے کہا، بھائیو یہ حویلی کی عزت کا معاملہ ہے، گلنار بی بی نے جو کچھ کہا کہ اس سے ہمیں غیرت نہیں آئی، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ خدمتگار نے حمدو کو دھکا دے کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، بولا کہ یہ غلط ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس خوابگاہ میں گھسا تھا۔ حمدو ہنس دیا، مذاق اڑاتے بولا، دوستو ذرا اس کی بدحواسی تو ملاحظہ فرمائیے، یعنی میں اس خوابگاہ میں تھا گویا۔ گلنار بدستور چیخے چلے جا رہی تھی، میں تم سب کو حکم دیتی ہوں کہ اس کو خوب پیٹو اور ادموا کر کے حویلی سے باہر نکال دو۔ گلنار کے حکم کی اس طرح تعمیل ہوئی کہ خدمتگار کے پہلے تھپڑ حمدو نے رسید کیا، اس کے بعد دوسرے خدمتگار برس پڑے۔ خدمتگار ستار نے بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن دو چار ہاتھ مارنے کے بعد دوسروں کی مار سے بے دم ہو کر گر گیا۔ گلنار برابر چیخ رہی تھی، اس نے میری عزت آبرو کا مذاق اڑایا ہے، مجھ پر تہمت لگائی ہے اور خراب نیت سے میری خوابگاہ پر دستک دی تھی، میں تو اس کو معاف تک نہیں کر سکتی، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ حمدو نے گلنار کو سمجھایا، نہیں گلنار بی بی، اسے ادموا کر کے حویلی سے باہر پھینکوا دیجیے، اس نے جو کچھ کیا اس کے ہم سب گواہ ہیں اور اس نے جو کچھ کرنا چاہا تھا اس کے پس منظر اور مقصد سے بھی آگاہ ہے، اس لیے اس کی قدیمی خدمات کے پیش نظر حویلی سے نکلوا کر حکم دیجیے کہ آئندہ یہ کہیں نظر نہ آئے ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ گلنار نے اپنے خوابگاہ میں واپس جاتے ہوئے کہا، تم لوگ جو مناسب سمجھو کرو، میرا دماغی توازن درست نہیں اور میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا دوں، مجھے اس کی نمک حرامی کے پیش نظر بعد میں افسوس ہوگا۔ خدمتگار ستار اتنا پٹ چکا تھا کہ مزاحمت کی طاقت ہی نہ رہی تھی۔ شور و غل سن کر فیروز بخت وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنے خدمتگار کو ادموا دیکھا تو بے چین ہو گیا، بے اختیار اس پر جھک گیا اور بڑے قرب سے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو، اس کا گناہ؟ حمدو نے فیروز بخت کو آغوش میں لے کر سمیٹ کر ایک طرف کر دے، بولا، چھوٹے مالک آپ نہ پڑی اس معاملے میں، اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر مالک یہاں ہوتا تو قتل کر دیتا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، لیکن تو بہت شریف انسان ہے۔ اس وقت یہ خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور اندر سے گلنار نکلی۔ فیروز بخت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ فیروز بخت کو اپنی مسیری پر بٹھاتے ہوئے کہا، فیروز بخت تو خود بھی جانتا کہ اس حویلی کا وارث تو ہے اور بھائی داؤد نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس تعلق سے میں تیری اس حویلی کی عزت و آبرو ہوں۔ کیا تجھ کو معلوم ہے کہ آج تیرے خدمتگار نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھ کو کچھ نہیں معلوم۔ گلنار نے شرما کر کہا، آج اس نے میری خوابگاہ کے در پر دستک دی، اس کی نیت خراب تھی اور خدا نے مجھ کو بال بال بچا لیا۔ فیروز بخت نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا،
तब फिर इसके साथ जो कुछ हुआ खूब हुआ, वो इसी सलूक का मुस्तहिक था। गुलनार बड़ी देर तक इससे हंस हंस कर बातें करती रही। फ़िरोज़ बख्त अब खुद को हवेली का अहम तरीन फ़र्ज समझने लगा था, और जब गुलनार ने इससे दरख्वास्त की कि इस रात इसकी ख्वाबगाह में रह जाए तो इसके लिए अपने लिए बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात थी। वो रुक गया। काफ़ी रात गए, गुलनार की ख्वाबगाह पर फिर दस्तक हुई। फ़िरोज़ बख्त अभी तक जाग रहा था। दस्तक की आवाज़ पर उठकर बैठ गया। गुलनार भी जाग रही थी, लेकिन इसने सोने की अदाकारी की और वो दस्तक पे दस्तक देने वाले को पहचान गई थी। गुलनार ने इशारे से फ़िरोज़ बख्त को समझाया कि किसी को भी मेरी बाबत कुछ ना बताए। फ़िरोज़ बख्त ने दरवाजे से कान लगाकर दरियाफ्त किया, कौन है और आप इतनी रात गए किससे मिलने आए हैं? बाहर से हमदू ने जवाब दिया, जनाब मैं हमदू बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मैं चंद बातें करके वापस चला जाऊँगा। गुलनार ने इशारे से फ़िरोज़ बख्त को समझाया कि हमदू से पूछे वो मुझसे किस किस्म की बातें करेगा, और ये कि इस वक्त मैं ख्वाबगाह में नहीं हूँ। जब फ़िरोज़ बख्त ने हमदू से सब कुछ कहा तो वो बुरा मान गया। बोला, फ़िरोज़ बख्त तुम मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। हालांकि मैंने तो एक दिन और एक बार भी कोई काम तुमसे नहीं लिया और न आइंदा कोई काम लेने का इरादा किया, और मैंने तुम्हारा ख्याल भी रखा। फ़िरोज़ बख्त ने जवाब दिया, इस वक्त ख्वाबगाह में गुलनार बीबी तशरीफ़ नहीं रखती, जब आएंगी तो तुम्हारा पैगाम इन्हें पहुँचा दूँगा। हमदू ने कहा, उनसे कह देना कि मैंने खिदमतगार की इतनी पिटाई करवा दी है कि वो तो अपने पैरों पर नहीं चल सकता। हमदू तो ये कहकर चला गया, मगर गुलनार को चैन नहीं मिला। फ़िरोज़ बख्त से कहा, फ़िरोज़ बख्त मैं तुझको अपने करीब ही रखूँगी और रातों को इस ख्वाबगाह में सुलाऊँगी ताकि मुझे डर न लगे। फ़िरोज़ बख्त को रह रहकर अपने खिदमतगार की रकीक हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। खामोश रहा और ये फ़ैसला कर लिया कि आइंदा वो अपने खिदमतगार की हमायत नहीं करेगा और गुलनार के दामन में पनाह लेगा। सुबह हालात मामूल पर थे। खिदमतगार की पिटाई पर वो वक्ती तौर पर खुश हो गई थी, क्योंकि उस वक्त हमदू की ख्वाबगाह में मौजूदगी के राज पर पर्दा डालना मकसूद था। लेकिन सब कुछ हो चुकने के बाद जब इसने यकसुई से सोचा तो इसको हमदू से खौफ महसूस होने लगा। हमदू की जसारतें एकदम ज़ाहिर हुई थी। अब इसके सामने कई मसले थे। एक मसले ने कई मसले पैदा कर दिए थे। पहले फ़िरोज़ बख्त का मसला बन गया था, और इस मसले पर काबू पाने के लिए जब इसने दूसरों का ताउन हासिल किया और इंतहाई कदम उठाना चाहा तो चाहे नए मसले उठ खड़े हुए, और अब असल मसला तो पस मंज़र में चला गया और हमदू एक नया मसला बनकर सामने आया था। अब इस पर काबू पाने के लिए दिमाग सोजी करना पड़ेगी। पहलों के गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि फ़िलहाल फ़िरोज़ बख्त से उलझना, इस मसले पर सर खपाना अच्छी बात नहीं। पहले हमदू का बंदोबस्त किया जाए। गुलनार ने ख्यालों में तमाम खिदमतगारों का जायज़ा लिया तो उन सब में सबसे ज़्यादा वफादार और सच्चा फ़िरोज़ बख्त का खिदमतगार सत्तार ही नज़र आया। इसने इसे हवेली में दोबारा बुलवाने का फ़ैसला कर लिया। दिन की रोशनी में हमदू फ़िरोज़ बख्त के पास आया और मुतल्ला किया कि आपका अतालिक आया है। इसने गुलनार से नज़रें मिलाना चाहिए, लेकिन गुलनार नज़रें चुरा गई और कहा, फ़िरोज़ बख्त के साथ मैं भी चलूँगी। हमदू ने कहा, आप वहाँ क्यों जाएंगी? फ़िरोज़ बख्त की खिदमतगार पर तो मुझे मुतय्यन किया गया है, मैं जाऊँगा, आप यहीं रहें। गुलनार ने बुरा मानकर सख्ती से कहा, फ़िरोज़ बख्त की खिदमत पर सत्तार को मुतय्यन किया गया था, उसको हटाकर मैंने तो मुतय्यन कर दिया था। अब मैं तुझी को हटा भी सकती हूँ। और दूसरी बात यह कि तू मेरी मर्ज़ी मेरे फ़ैसलों पर रायज़नी करने वाला कौन है? हमदू ने नरमी से कहा, आप मालिक है, जिसे चाहे हुक्म दे। गुलनार ने हुक्म दिया, सत्तार कहाँ है? इसको बुला कर ला। हमदू ने पूछा, सत्तार को? उस सत्तार को जो रात आपके ख्वाबगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। गुलनार तिलमिला के बोली, हाँ इसी सत्तार को, और ये मैं किसी और से बेहतर जानती हूँ कि मेरी ख्वाबगाह में कौन दाखिल हुआ था और किसके क्या इरादे थे। हमदू ने जवाब दिया, अच्छा तो किसी और ने भी आपकी ख्वाबगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी, वो फिर दाखिल हो भी गया था? गुलनार का इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। बोली, हमदू मैं हुक्म दे रही हूँ कि इसकी तामील कर, वरना मैं तेरे खिलाफ भी कुछ सख्त कदम उठा सकती हूँ। हमदू चला गया। फ़िरोज़ बख्त ने पूछा, क्या आप भी मेरे उस्ताद मोहतरम के पास चल रही हैं? गुलनार ने जवाब दिया, हाँ तेरे साथ मैं भी चलूँगी। चलते चलते फ़िरोज़ बख्त ने पूछा, कि बात दुरुस्त है कि किसी और ने भी आपकी ख्वाबगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी, वो खुद दाखिल भी हो गया था? गुलनार की त्योनी पर बल डालकर एकदम खड़ी हो गई। फ़िरोज़ बख्त, हद अदब, तुम अपनी हद में रहो, अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़िरोज़ बख्त डर कर चुप हो गया। वो दोनों एक साथ अतालिक के पास पहुँचे। अतालिक एहतरामन खड़ा हो गया। गुलनार ने अतालिक से कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर मैं यही रहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अतालिक ने जवाब दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। गुलनार ने अतालिक से कहा, उस्ताद मोहतरम, दाऊद की अदम मौजूदगी में
میں بڑی مشکلات میں پھنس گئی ہوں، کچھ آپ ہی مشورہ دیں۔ عطا نے جواب دیا، محترم خاتون، مشکلات آسمان سے نہیں آتی، آدمی کی اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں مشکلات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ گلنار نے کہا، اچھا پہلے آپ فیروز بخت کو پڑھا لیں، اس کے بعد باتیں کروں گی آپ سے۔ عطا فیروز بخت کو پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ سپہر کو حمدو نے بھی گلنار کو مطلع کیا کہ زخمی ستار کہیں چلا گیا ہے، تلاش کے باوجود نہیں مل سکا۔ گلنار نے جواب دیا، جب تک ستار نہ مل جائے تو بھی اس حویلی سے باہر رہے گا۔ حمدو اس حکم سے پسو پیش میں پڑ گیا۔ گلنار اس کی ذہنی پریشانی اور اس کے ارادوں کو چہرے کے تاثرات میں تلاش کرتی رہی۔ حمدو نے آہستہ سے پوچھا، اور فیروز بخت کی خدمت میں کون حاضری دے گا؟ گلنار نے جواب دیا، فیروز بخت میرے ساتھ رہے گا، اور اس کی خدمت بھی میں وہی شخص رہے گا جس کو میں پسند کروں گی۔ حمدو گلنار کی برہمی دیکھ کر سامنے سے ٹل گیا۔ عطا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، محترم خاتون، میں آپ کے بھائی داؤد کے بہی خواہوں اور مداحوں میں سے ہوں۔ اس شریف نے بھی کبھی مجھ سے ذاتی مشورے بھی لیے ہیں۔ آپ کی اور حویلی کے معاملے میں میں نے ہمیشہ اسی کو یہی مشورہ دیا کہ بیوہ بہن کو اتنی بڑی حویلی میں تنہا مت چھوڑو، جس کا وہ یہ جواب دیتا کہ سارے خدمتگار پشتینی ہیں اور انہیں الگ نہیں کر سکتا، لیکن خاتون شرع اور اسلام کی روح سے ان پشتینی نوجوان خدمتگاروں میں تیرا یہاں رہنا جائز نہیں۔ نیتوں کا حال خدا ہی بہتر معلوم، لیکن ہم نادان اور ضعیف البیان انسان حالات اور تجربوں ہی سے سیکھتے ہیں اور خود کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ گلنار نے کہا، اب میں اپنے خدمتگاروں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ میرے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں۔ عطا نے فیروز بخت کی طرف اشارہ کیا، خاتون اس کو اپنا سمجھے اور اس پر اعتماد کرے۔ جس دن آپ اس پر اعتماد کرنے لگیں گی اور اسے اپنا اور اپنے خاندان کا مسئلہ نہیں بنائے گی، اس دن آپ کو سکون مل جائے گا اور خدمتگار بھی صحیح ہو جائیں گے۔ خاتون، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، سازشیں بھی وہی ہوتی ہیں جہاں کا ماحول، اور ماحول کے افراد سازشی ہوتے ہیں۔ گلنار نے پوچھا، پھر اب میں کیا کروں استاد محترم؟ عطا نے جواب دیا، آپ فوراً ہی اپنے بھائی کو بلوا لیجئے اور بھائی کے آنے تک ہر اس خدمتگار کو نکال باہر کریں جو حویلی کی سازشوں میں حصہ لے رہا ہے۔ گلنار نے آہستہ سے کہا، افسوس کہ میں نے ستار کو پٹوا کر بڑی غلطی کی، اگر وہ مل جائے تو میں اس کی مدد سے حالات پر قابو پا سکتی ہوں۔ عطا نے جواب دیا، اس کی تلاش کوئی مسئلہ نہیں، میں تلاش کروا دوں گا۔ گلنار نے پوچھا، میں بھائی داؤد کو کس طرح بلواؤں؟ عطا نے جواب دیا، داؤد کو بھی میں ہی بلوا لوں گا، کیونکہ تجار کی اندرون ملک آمد و رفت تو جاری ہی رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح آپ کا پیغام داؤد تک پہنچا دیا جائے گا۔ گلنار نے دیوار کی ڈھلتی دھوپ کی طرف دیکھا۔ سپہر ہو چکی تھی، شام بھاگی چلی آ رہی تھی اور اسے شام کی آمد سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے عطا سے درخواست کی کہ وہ چند یوم اس حویلی میں رہ جائے، لیکن عطا کا یہ عذر تھا کہ وہ شاہی خاندان کے چند بچوں کو پڑھاتا ہے اور وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہاں جانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اس حویلی میں بھی رہ سکتا تھا۔ عطا چلا گیا اور گلنار فیروز بخت کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔